الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح ایک مرشد کامل کی ذات جو ہے وہ اپنے مرید کے نفس، اس کے دل، اس کی روح اور اس کے باطن کو ماسوا سے پاک کرتی ہے، اور کس طرح مرشد کی ذات اس کے دل کو اس قابل بناتی ہے کہ اس میں ذات حق جو ہے وہ سما سکے۔ اب رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں کائنات کی وسعتوں میں نہیں سما سکتا مگر میں بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ جب کوئی شخص کسی کا مرید ہوتا ہے تو پیر کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے مرید کی تربیت اس طرح کرے کہ اس کا دل جو ہے وہ بندہ مومن کا دل بن جائے، تاکہ اس میں ذات حق جو ہے وہ سما سکے۔ اس کے لیے مختلف سلاسل جو ہیں اس میں مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہمارے سلسلہ میں اس کام کو بخوبی سر انجام دینے کے لیے اس میں ذات اللہ جو کہ ایک جلالی اسم ہے اس کا ورد کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، تاکہ جب کوئی شخص اس اسم کو پکارے تو اس کے جلال سے اس کے نفس کا کلا کما ہو، اور اس کی روح اور اس کا دل اور اس کا باطن جو ہے وہ پاک اور روشن ہو جائے، اور اس کا دل اس قابل ہو جائے کہ اس میں ذات حق جو ہے وہ سما سکے۔ جس طرح پرانے زمانوں میں جب کوئی برتن جو ہے وہ پلید ہو جاتا تھا تو اس کو پاک کرنے کے لیے عورتیں لکڑی کی آگ جلا کر اس میں اس کو تپش دے کر پاک کرتی تھیں، اور کلمہ وغیرہ پڑھ کر پھر اس کو صاف کر لیتی تھیں، دھو لیتی تھیں، اور یہ کہتی تھیں کہ اب یہ برتن پاک ہو گیا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص کسی کا مرید ہوتا ہے تو پیر صاحب جو ہیں اس کے دل کو، اس برتن کو پاک کرنے کے لیے، اس میں سے ماسوا کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نام، اس میں ذات اللہ کے جلال کا سہارا لیتے ہیں، اور اس اسم کا جلال جو ہے وہ مرید کے دل کو پاک کر دیتا ہے، اپنے جلال کی تپش سے اس کے دل کو پاک اور صاف کر کے اس قابل بنا دیتا ہے کہ اس میں ذات حق سما سکے۔ اب جب اس میں ذات جو ہے اللہ، اس کا ورد جو ہے اس کی مرید کو تلقین کی جاتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے اثر کو، اس کی تپش کو کم کرنے کے لیے مرید کو درود پاک پڑھنے کی تلقین بھی کی جاتی ہے کہ جب وہ اپنے اندر تپش اور گرمی کی حد سے زیادہ موجودگی محسوس کرے تو پھر درود پاک پڑھے، کیونکہ اللہ پاک نے درود پاک میں بڑی جو ہے فضیلت رکھی ہے، اس میں بڑی رحمت ہے، نعمت ہے، اور اس کی تاثیر اللہ نے ٹھنڈی رکھی ہے۔ تو جب ایک شخص اس میں ذات اللہ کے جلال سے اپنی طبیعت میں حدت اور تپش محسوس کرے تو اس کو کم کرنے کے لیے، اس کو برداشت کرنے کے لیے وہ 7 درود پاک پڑھے گا، تاکہ اس کی طبیعت میں اعتدال پیدا ہو سکے، ورنہ وہ شخص اس میں ذات اللہ کا جلال جو ہے وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ درود پاک ایک بڑی عبادت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کی بڑی اہمیت بھی ہے،
کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور ایمان والوں کو بھی درود جو ہے وہ بھیجنے کا حکم ہے۔ تو درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو کسی بھی مرید کو اس کے نفس کو ختم کرنے، اس کو مارنے اور اس کا کلا کما کرنے اور اپنے دل کو پاک اور صاف کرنے میں بہت زیادہ مدد دیتی ہے، اور اپنی روح اور اپنے نفس اور اپنے دل کو اس قابل بنانے میں مدد دیتی ہے درود پاک کی عبادت، کہ اس کا دل اس قابل بن جاتا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات اس میں سما سکے۔ تو جو بھی راہ سلوک کے مسافر ہیں وہ جب بھی جلالی اسم کا ورد کریں تو ساتھ جمالی جو ورد ہے درود پاک، اس کو بھی اپنے مجاہدے میں، اپنی ریاضت میں ضرور شامل کریں، ورنہ صرف جلالی اسم کے ورد یا وظائف سے اس کی طبیعت جو ہے وہ معتدل نہیں رہے گی، وہ اپنی ساری جو اس کی ذمہ داریاں ہیں ان سے روح گردانی کر سکتا ہے، تربیت میں اس کی طبیعت میں بے چینی جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے، وہ جلال جو ہے اس کو پھر جو ہے وہ جنگلوں کی طرف بھاگے گا۔ تو اپنی طبیعت کو اعتدال میں رکھنے کے لیے درود پاک پڑھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ان دو چیزوں کے استعمال سے، یعنی جلالی اسم ذات اللہ اور جمالی ورد درود پاک پڑھنے سے انسان جو ہے اس کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس میں ذات حق سما سکے۔ اور ایک شخص جو ہے جو ان اوراد کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے، اپنے مرشد کے ذات کی زیر نگرانی اور مرشد کے حکم کے ساتھ، وہ انشاءاللہ بہت جلد اپنی منزل مقصود رب تعالیٰ کی ذات تک پہنچ جاتا ہے، اور اللہ اسے اپنے مقربین میں شامل فرما لیتا ہے۔ امید ہے جو باتیں میں نے کی ہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔